وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اور نہیں اہل کتاب میں سے الا مگر لَيُؤْمِنَنَّ البتہ ضرور ایمان لائے گا بِهِ اس پر. کس پر؟ عیسیٰ علیہ السلام پر. اور اہل کتاب یہاں کون ہے پھر؟ یہود، کیونکہ نصارہ تو ویسے ہی مانتے ہیں، یہود مراد ہے. اور اہل کتاب یعنی یہود میں سے کوئی ایسا نہیں جو آپ پر ایمان نہ لائے قبل موتہ اس کی یا اپنی موت سے پہلے. اگر اس کی کہیں تو اشارہ کس کی طرف ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف. تو پھر یہ کب ہوگا کہ سارے ایمان لے آئیں گے آپ پر؟ قیامت سے پہلے جب حضرت عیسیٰ دنیا میں دوبارہ آئیں گے تو اس وقت جتنے بھی یہود اور نصارہ ہوں گے سب ان کو مان لیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے بارے میں احادیث بھی موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان قریب تم میں ابن مریم عادل حکمران کی حیثیت سے نازل ہوں گے. وہ صلیب توڑ ڈالیں گے، اور توڑنی بھی چاہیے. اب آپ دیکھیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ صلیب پہ چڑھے تھے تو پھر جس چیز پر آپ کے محبوب کو تکلیف ہوئی اسی کو آپ پوجنے لگ گئے. یعنی کتنی عقل ماری ہوئی ہے نا، کہ ایک طرف آپ ان کی محبت میں روتے ہیں، خدا کے بیٹے ہیں اور اتنے بلند مقام والے ہیں، اور پھر وہ محبوب ہیں ہمارے، اور پھر جس صلیب پر تمہارے خیال میں انہیں چڑھایا گیا وہی صلیب تم اس کے آگے جھک رہے اور سجدے کر رہے ہو، اسی کی عبادت کر رہے. یعنی عقل بھی نہیں اس بات کو مانتی نا. یہ تو ایسے ہی نا کہ اگر آپ کا بچہ کسی چیز کو ٹھوکر کھا کے گرے اور آپ اس چیز کو اٹھا کے چوم لیں، ایسے ہی کرتے ہیں. کوئی عقل مند ایسے نہیں کر سکتا. تو یہ عجیب عقیدہ ہے. بہرحال تو اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آ کے خاص طور پہ صلیب توڑیں گے. یعنی صلیب توڑنا سمبل ہے کس چیز سے؟ نمبر ایک تو اس صلیب پہ نہ وہ چڑھائے گئے تھے، اور دوسرا یہ کہ جس کی تم تعظیم کر رہے ہو اور جس کو تم سینے پہ لگائے ہوئے اور دل میں رکھے ہوئے اور جس کے آگے جھکتے ہو وہ جھکنے کے قابل نہیں. جزیہ اٹھا دیں گے. اس زمانے میں مال کی اتنی کثرت ہوگی کہ اسے کوئی قبول نہ کرے گا، اور ایک سجدہ ان کے نزدیک دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا. اور بخاری کی روایت میں تھا اگر چاہو تو یہ پڑھ لو وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. عیسیٰ علیہ السلام آ کر دوبارہ طبعی موت مریں گے، اور اس مرنے سے پہلے جب وہ دنیا میں آئیں گے تو سب یہود ان پر ایمان لے آئیں گے. اور یہ جو بات میں نے آپ سے کہی تھی نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا میں رات کو اپنے خواب میں دیکھتا ہوں جیسے میں کعبہ کے پاس ہوں. میں نے دیکھا ایک خوش شکل آدمی، گندمی رنگ، بال کندھوں تک اور سنہرے بال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، اور سر سے پانی ٹپک رہا تھا. اپنے دونوں ہاتھوں کو دو آدمیوں کے کندھوں پہ رکھے کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ مسیح ابن مریم ہے. ان کے پیچھے میں نے ایک اور شخص کو دیکھا جس کے بال سخت گھنگریالے رنگ کا، سرخ دانی آنکھ سے کانا، اور اس کی آنکھ جیسے پھولا ہوا انگور ہو. جن لوگوں کو میں نے دیکھا ان میں سے عبدالعزیٰ بن قطن کے بہت مشابہ جو دور جاہلیت میں مر گیا تھا، اپنے دونوں ہاتھ ایک شخص کے کندھوں پہ رکھے طواف کر رہا ہے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ مسیح دجال ہے. بخاری کی روایت ہے. بہرحال دونوں کی شکل بتا دی گئی تاکہ پہچان ہو جائے. اب آپ کہیں گے کہ مسیح دجال تو مکہ میں جا نہیں سکے گا، یہ خواب تھا آپ کا، یاد رکھیے کہ آپ اس کو مس انٹرپریٹ نہ کریں. اور اس خواب کا اصل مقصد کیا تھا کہ آپ کو بتایا جائے کہ مسیح علیہ السلام کی شکل کیسی ہے اور مسیح دجال کیسا ہے، کیونکہ دونوں کے درمیان فرق ہوگا نا. اور عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو ختم کریں گے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. ایک معنی تو اس کا یہ ہو گیا. دوسرا معنی یہ کہ ہر مرنے والا اہل کتاب میں سے اپنی موت سے پہلے عیسیٰ پہ ایمان لے آئے گا. وہ کب؟ جب اس کو موت کے فرشتے نظر آئیں گے. ٹھیک ہے جی ہاں. جو یہودی مرے گا تو مرتے وقت جو ہی اس کو موت کے فرشتے نظر آئیں گے تو حقیقت تو کھل جائے گی اس پر. تو اس وقت وہ مان جائے گا ہاں میں غلط تھا، عیسیٰ علیہ السلام سچے نبی تھے. یعنی ایک معنی اس کا یہی کیا گیا. ہی کی ضمیر دو طرف جا رہی، ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ وہ جب دنیا میں آئیں گے تو مان جائیں گے، اور دوسرا یہ کہ یہ ماننے والے خود جب مریں گے تو ان میں سے ایک ایک وَإِن مِّن یعنی ہر ایک جو بھی کوئی ہے سب کے ساتھ ہی کہ وہ اپنی موت سے پہلے موت کے فرشتوں کو دیکھ کر عیسیٰ علیہ السلام کو مان جائیں گے.
اور ساتھ ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانے. لیکن کیا اس وقت کا ایمان لانا فائدہ دیتا ہے؟ اس وقت کا ایمان فائدہ نہیں دیتا. جی ہاں، جیسے فرعون دیکھ کر مانا تھا تو اس وقت اس کا ایمان فائدہ نہ دیا اس کو. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، یکون علیہم شہیدا، وہ ان کے خلاف گواہی دیں گے. کن کے؟ انکار کرنے والوں کے. ٹھیک ہے، اور ان کے بھی جنہوں نے ان کو معبود بنا لیا. سورۃ المائدہ 117 انشاءاللہ قریب ہی میں پڑھیں گے. اس میں آتا ہے ما قلت لهم الا ما امرتنی به. قیامت کے دن جو مکالمہ ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے، اس وقت کہیں گے یا رب میں نے ان کو کوئی اور تعلیم نہیں دی تھی، میں نے انہیں وہی کہا تھا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا. اور وہ کیا حکم تھا؟ ان اعبدوا اللہ ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم. یا رب جب تک میں زندہ تھا میں ان پہ نگران تھا، جب میں فوت ہو گیا تو پھر آپ نگران تھے ان پر. میں نہیں جانتا کہ یہ کیا کرتے رہے میرے بعد، میں اس سے بری ذمہ ہوں، میں نے انہیں اپنی عبادت کا حکم نہیں دیا تھا. ٹھیک ہے.